یا علی یا علی یا علی۔ بھائی جب رسول کے بدن کا زوف بغیر چادر تطہیر کے دور نہیں ہو سکتا تو یہ امت کے بدن کا زوف بغیر پنجتن کے کیسے دور ہو جائے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بہت توجہ سے سن یا صلی علی محمد۔ جب رسول کے بدن کا زوف بغیر چادر تطہیر کے نہیں دور ہو سکتا تو یہ امت کے بدن کی نقاہت، امت کے بدن کی کمزوری بغیر پنجتن کے کیسے دور ہو جائے؟ بس توجہ سے سنیے گا۔ اب مجھے یہاں تک نہیں لانا تھا، مجھے آپ کے ذہنوں کو کھولنا تھا اور ایک منظر تک لے جانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، بہت بار آپ نے ہزاروں بار ایک واقعہ سنا ہوگا حدیث قصہ کا، کہ بہت توجہ سے سنیے گا۔ حدیث قصہ کا واقعہ آپ نے خود سنا ہوگا بہت عظیم پہلو سے، کہ حدیث قصہ کا واقعہ یہ ہے عزیزوں کہ امام حسن آئے اور امام حسین آئے اور رسول آئے، یہ آپ نے سنا مکمل طریقے سے، لیکن ایک بات مجھے آپ کے حوالے کرنا، وہ واضح کر کے جانا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پنجتن جمع ہو گئے چادر کے نیچے تو جبرائیل جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ لے کے نازل ہوئے، اور ایسا قصیدہ کہ جو ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا قصیدہ کہ جو ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ بس متوجہ ہو کے سن لیے گا۔ جب پنجتن چادر، آئیے ساجد بھائی، جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے، پنجتن چادر میں جمع ہو گئے، سنیے گا، جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو ایک بی بی ہے تاریخ نے جس کا نام ام سلمہ لکھا ہے، ام سلمہ لکھا ہے۔ ام سلمہ نے آواز دی، کیا شہزادی حکم ہے، اجازت ہے کہ میں بھی چھٹا بن کے چادر میں آ جاؤں؟ چادر میں آ جاؤں تو آواز کیا آئی، اے ام سلمہ تم خیر پہ ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، خیر میں ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی ہیں۔ بیدار ہو جائیے تو نتیجہ لے لیے بھائی، جب وہ بی بی جو خیر والی بی بی ہے جب وہ پنجتن میں شامل نہیں ہو سکتی تو جو میدان والی بی بی ہو وہ اہل بیت میں کیسے شامل؟ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ منظر ہے یہ نا، ایک صلوات بلند آواز سے محمد ایک منزل پر مجھے لے کے جانا ہے اور آپ کے تھوڑے سے ذہنوں کو کھولنا ہے مجھے، اور شاید گفتگو علیحدہ ہو جائے آج کی گفتگو۔ آپ مجھے بتائیے کہ رسول نے کہا، بیٹی میرے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے چادر یمانی اڑھا دو۔ چادر یمانی، بھائی اگر منیر بھائی بات پسند ہو تو حق میں اس تابوت کے سامنے دعا کر دیے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے انصاف کے ساتھ میں، چادر یمانی کہتے کسے ہیں؟ چادر یمانی کہتے کسے ہیں؟ کہا وہ چادر کہ جو شہزادی کے سر سے منسوب ہو جائے، وہ چادر کہ جو شہزادی کے سر سے منسوب ہو جائے اسے چادر یمانی کہتے ہیں۔ تو انصاف سے فیصلہ اس فرض پہ آپ بیٹھ کے کریے کہ وہ چادر کہ جو شہزادی کے سر سے منسوب ہو جائے جب وہ بابا کے بدن کا ذوف دور کر سکتی ہے تو جس فرش اعلیٰ پر زہرا کے قدم آ جائیں، صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ جس فرش پر شہزادی کے قدم آ جائیں، کیا یہ فرش، بہت توجہ سے سنیے گا، جس فرش پر شہزادی کے قدم آ جائیں کیا یہ فرش عزادار کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے؟ اب وہ تو کہیے، توجہ سے سنیے گا، غربت کی وجہ سے ہم کربلا نہ جا سکے، غربت کی وجہ سے ہم کربلا نہ جا سکے تو اب ہمیں حسرت ہے کہ ہمیں کفن مل جائے کربلا کا، لیکن غربت کی وجہ سے کربلا تک نہیں جا پائے، کربلا کا کفن میسر نہیں ہوا تو شاعر نے بڑھ کے آواز دی، بیدار ہو کے سنیے گا، شاعر نے بڑھ کے آواز دی کہ جو کربلائی کفن ڈھونڈنے میں مشکل ہو، جو کربلائی کفن ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو میری لاش کو فرش عزا اڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ تو میری صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اب آپ مجھے بتائیے، آج سنیے گا، آج ہم لوگوں سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے ساجد بھائی، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ممبر پر بیٹھتے ہیں، آپ لوگ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور ممبر سے آپ لوگ کچھ پڑھتے نہیں ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب پڑھیے،
قوم کی عورتیں جو ہیں وہ نئے نئے کام عزاداری میں انجام دے رہی ہیں، نئے نئے کام عزاداری میں انجام دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا نئے نئے کام کر رہی ہیں؟ کہا مولانا صاحب جب گھر میں عزاخانے میں ماتم ختم ہو جاتا ہے خواتین کا، تو خواتین جو ہیں وہ اس فرش کو چومنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس فرش کو چومنے لگتی ہیں۔ آپ لوگ ممبر پر بیٹھیے اور بیٹھ کے کچھ بیان کریے، سمجھائیے کہ ان کے ذہن کہاں جا رہے ہیں۔ یہ چومنے لگتی ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اس کو بوسہ کیوں دے رہی ہیں، اس کو چوم کیوں رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، یہ اسی کے سمجھ میں آئے گا جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ فرش پر زہرا آتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی اسی کو یقین ہے کہ جسے یہ یقین ہے کہ فرش پر زہرا آتی ہیں۔ یہ فرش کو نہیں چوم رہی ہیں، بلکہ یہ اس لیے اس فرش کا بوسہ دے رہی ہیں کہ پتہ نہیں کس جگہ پر شہزادی کے قدم پڑے ہوں، یہ شہزادی کے قدم کو بوسہ دے رہی ہیں۔ بس اب نہیں معلوم کہ آپ یہاں بیٹھ کے کیسے جملے کی قدر کریں گے۔ ارے زہرا کا فرش پر آنا اسی کو یقین ہوتا ہے جسے یہ یقین ہوگا کہ قبر میں علی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ اسی کو یقین ہوتا ہے فرش پہ شہزادی کا آنا جسے یہ یقین ہوگا کہ قبر میں جناب امیر آتے ہیں، قبر میں مولا علی آتے ہیں۔ بس متوجہ ہو کے سنیے گا۔ اب آج کیا کہا جا رہا ہے آج کی دنیا میں؟ آج یہ تبلیغ دین ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، پڑھا جا رہا ہے نا، آج پڑھا جا رہا ہے۔ کیا کہا جائے؟ آپ مجلسوں میں تو جاتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، ایک بات کا خیال رکھیے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا۔ میں نے کہا کیوں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں؟ کہا اس لیے، متوجہ ہو کے سنیے گا، اس لیے کہ قبر میں سانپ بچھو آتے ہیں، قبر میں سانپ بچھو آتے ہیں۔ ارے بھائی فیصلہ اب آپ کر کے بتائیے، جب ہماری قبر میں سانپ بچھو آئیں گے تو دشمن کی قبر میں کیا آئے گا؟ بیدار ہی نہیں ہے آپ حضرات۔ جب ہماری قبر میں سانپ بچھو آئیں گے تو دشمن کی قبر میں کیا آئے گا؟ اب ہمیں اس کی تو پرواہ ہے نہیں کہ ہماری قبر میں سانپ آئیں گے یا ہماری قبر میں بچھو آئیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری قبر میں وہ آتا ہے جو اژدہے کے کلوں کو چیرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو جزا جو ملے گی وہ عقیدے کے اعتبار سے ملے گی، جیسا عقیدہ ہوگا ویسی جزا ملے گی۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ قبر میں سانپ بچھو آئیں گے تو تم سے سانپ بچھو سے قبر میں ملاقات ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آئیں گے تو ہمارا قبر میں علی سے صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بس اب کوئی بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے مولانا صاحب آئے ممبر پر بیٹھے اور انہی نے بخشش کروا کے چلے گئے، بخشش کروا کے ممبر پر بیٹھے اور بخشش کروا کے چلے گئے۔ تب یہ بھی بات سن لیے، یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ قبر میں جناب امیر آئیں گے، یقیناً قبر میں علی آئیں گے۔ لیکن اب مین بات تو مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے کہ جب جناب امیر قبر میں آئیں، جب علی علیہ السلام قبر میں آئیں، تو آپ کی ملاقات جب جناب امیر سے قبر میں ہو تو آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ علی ہمارے، بلکہ تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ مولا خود کہیں کہ یہ سچا چاہنے والا ہمارا آ گیا۔ صلوات بلند آواز سے محمد والے محمد پر۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جناب امیر قبر میں آئیں گے، یقیناً مولا علی علیہ السلام قبر میں آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے بہت توجہ سے، بس آخری بات، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام کرنا ہے مجھے، بس تھوڑا سا میں توجہ ہو جائیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس دولت ہے وہ ہمارے نام کی ہے، ہم کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، لیکن بھائی ایک چیز ہوتی ہے مایوسی۔ جناب امیر کے چاہنے والے کے پر کبھی مایوسی طاری نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوسی طاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جو وہ ہے اپنے نیک بندوں کے امتحان ضرور لیتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان اللہ جو ہے وہ ضرور لیتا ہے۔ کبھی زندگی میں آرام دے کے امتحان لیتا ہے،
کبھی تمہاری زندگی میں پریشانیاں دے کر تمہارا امتحان لیتا ہے، لیکن جب دولت دی، اب توجہ سے سنیے گا، جب دولت دی تو اب سمجھتے ہیں ہم کہ ہماری ہی یہ دولت ہے، ہماری ہی دولت ہے۔ نہیں، یہ جو تمہیں اللہ نے دولت عطا کی ہے یہ تمہاری دولت نہیں ہے، بلکہ اگر اس دولت میں غور سے دیکھو گے تو کسی مستحق کا چہرہ ضرور نظر آئے گا۔ ارے نہیں ہے بیدارہ بھزا، اگر غور سے دیکھو گے تو کسی مستحق کا چہرہ جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا۔ اب توجہ سے سنیے گا، جناب مقداد، اب سنیے گا کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ صرف مجلس میں نعرہ حیدری لگا دینا اور نعرہ حیدری کا جواب دے دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پہلے نام علی علیہ السلام کی برکت اور اس کے نام کی عظمت کو سمجھا جائے۔ علی علیہ السلام کی نام کی برکت اور ان کی عظمت کو سمجھا جائے کہ جناب امیر کے نام میں برکت کتنی ہے، جناب امیر کے نام میں عظمت کتنی ہے اس کے نام کی۔ اب سنیے گا، جناب مقداد ہیں 3 دن مسلسل، ساجد بھائی 3 دن ہو گئے مسلسل فاقے کے عالم میں۔ جناب مقداد کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، مسلسل فاقہ ہے 3 دن سے، اور کہیں اور نہیں گئے۔ جناب امیر کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہتے ہیں آقا 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 3 دن ہو گئے مسلسل فاقے کے عالم میں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا فاقہ دور ہو جائے، میرا فاقہ دور ہو جائے۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں مقداد، پریشان نہ ہو، ابھی تیرا فاقہ دور ہوگا، ابھی تیرا فاقہ دور ہوگا۔ کہا آقا کیسے فاقہ دور ہوگا؟ سنیں گے بیدار ہو کے، اگر نہ بولیں گے تو پھر مجھے بڑا افسوس ہو جائے گا، بڑی محنت کا جملہ ہے، راگا نہ جانے دیے گا بھائی۔ مولا علی نے مقداد سے کہا مقداد یہ بتاؤ کہ نام علی کی برکت جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر، نام علی کی عظمت جانتے ہو کہ کیا ہے؟ کہا مقداد، کہتے ہیں یقیناً مجھے مولا آپ کے نام کی برکت معلوم ہے، آپ کی عظمت مجھے معلوم ہے۔ کہا مقداد دہلیز پہ کھڑا ہے، مقداد دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ مقداد سے مولا نے کہا ہے مقداد یہ جو دہلیز پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ۔ مقداد نے پتھر کو اٹھایا ہاتھ میں، مولا نے کہا کہ 3 مرتبہ اس پتھر پر پڑھو علی علی علی۔ یہاں بیٹھے ہیں آپ ساتھ، مجھے بتائیے، مولا نے کہا ہے مقداد اس پتھر پر 3 مرتبہ پڑھو علی علی علی۔ مقداد نے اس پتھر پر 3 مرتبہ پڑھا علی علی علی۔ اب تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی 3 مرتبہ مقداد نے پتھر پر علی علی پڑھا، اب وہ پتھر پتھر ہی نہ رہا بلکہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ پتھر پتھر ہی نہیں رہا بلکہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ معجزہ تو آپ نے مولا کے بہت سنے ہوں گے، لیکن جناب مقداد کا عقیدہ بیان کرنا اس مجلس میں، جناب مقداد کا عقیدہ بیان کرنا اس مجلس میں صرف اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ اب جیسے ہی پتھر جو تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا تو اگر مجھ جیسا مولوی ہوتا تو کیا کرتا؟ اس سونے کو اٹھاتا اور مولا کا شکریہ بھی نہ ادا کرتے، سیدھے اپنے گھر چلے آتے۔ یہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن مقداد نے کیا کیا؟ مقداد نے کیا کیا؟ مقداد نے ایک مرتبہ اس سونے کو توڑا، ساجد بھائی اس سونے کو توڑا اور چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور لے کر مقداد جانے لگے۔ مولا نے کہا ہے مقداد تو کہاں جا رہا ہے؟ مقداد تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ سونا تیرے نام کا ہے، اس سونے کو لیتا جا، یہ تیرے کل کے کام آئے گا، یہ تیرے باقی کی زندگی کے کام آئے گا۔ مقداد کہتے ہیں نہیں مولا اتنا ہی کافی ہے۔ کہا نہیں مقداد لے جا، یہ تیرے کل کے کام آئے گا، یہ تیرے باقی کی زندگی کے کام آئے گا۔ تو بس جیسی مولا نے کہا مقداد تیرے یہ کل کے کام آئے گا، اب جانے قربان ہو جائے مقداد جیسے غلاموں پر۔ ایک مرتبہ مقداد کہتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا علی نہ ہو۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، کل کی فکر مل یا صلی اللہ محمد والے محمد۔ مقداد کہتے ہیں کہ کل کی فکر وہ کرے کہ جس کے پاس آپ جیسا علی نہ ہو، آپ جیسا علی نہ ہو۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو بھی مالک عطا کر دے اس پر شکر کرنے کا نام تقوی الہی ہے۔ اس ایام میں اگر تقوی نہ دیکھنا ہو تو پھر کب دیکھا جائے گا؟ جو مالک عطا کر دے اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اس پر شکر کا سجدہ ادا کرو کہ اگر ایک ٹائم پر اس نے ہمارے شکم کو بھر دیا ہے تو اس کا احسان کرو کہ میرے مالک تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کر دیا۔
بس میرے مالک، جب غذا کی بات آئی ہے تو سنو گے عزادارو، اگر غذا دے تو اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور آج کل ماہ رمضان میں ایک بات پڑھنا ضروری ہے کہ جب گھر پہ بیٹھ کے افطار کیا کرو تو اپنے دسترخوان کی نمائش نہ کیا کرو۔ جب گھر پہ بیٹھ کے افطار کیا کرو تو اپنے گھر کے دسترخوان کی نمائش نہ کیا کرو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا روزہ تو ابھی کھل گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے۔ وہ آپ کے دسترخوان کو دیکھ کر اپنی اولادوں سے ہیں وہ جو چہرہ چھپاتے ہیں ماں باپ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے غذا کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ سنو گے عزادارو، بس چلو 18 رمضان کی شب میں چلتے ہیں، اللہ 18 رمضان کو چلتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 18 رمضان کو، صرف 18 رمضان نہیں، بہت قیامت کا فقرہ پڑھنا ہے مجھے عزادارو آج کے مجلس میں۔ 18 رمضان نہیں، مولا علی کا عالم یہ تھا کہ 10 رمضان کے بعد، 10 رمضان سے پہلے تو مولا واعظ بھی دیتے تھے مسجد میں، خطبہ بھی بیان کرتے تھے، لیکن 10 رمضان کے بعد مولا صرف چاہنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ میرے بھائی رسول نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ چاہنے والے صرف یہی سنتے تھے اور سن سن کے گریا کرتے تھے عزادار۔ شہادت سے قبل آقا اپنی بیٹیوں کے یہاں مہمان جاتے تھے روزہ کھولنے کے لیے، کبھی جناب زینب کے گھر، کبھی جناب ام کلثوم کے گھر جاتے تھے، لیکن 18ویں رمضان کا روزہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پہ کھولا، اور جب ام کلثوم کے گھر پہ روزہ کھولا ہے، بس روایت کے جملے ہیں کہ بیٹی ام کلثوم نے اللہ اکبر ایک کوزے میں شیر لا کے رکھا، چند روٹیاں سامنے تھیں اور نمک تھا عزادارو۔ بیٹی نے یہ روزے کے لیے بابا کے لیے اہتمام کیا۔ سنیں گے عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ 2 لقموں سے نمک سے مولا نے افطار کیا ہے، اور بس جیسے ہی جب شیر میں مولا نے ہاتھ نہ لگایا تو بیٹی جناب ام کلثوم آگے بڑھی، آواز دی، بابا میں نے تو آپ کے لیے افطار کے لیے شیر کا بھی اہتمام کیا تھا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اب کائنات کا امیر کہتا ہے میری بیٹی ام کلثوم یہ بتا کہ کیا تو نے اپنے بابا کو ایک ساتھ کئی نعمتیں کھاتے دیکھا ہے؟ بس عزادارو مولا نے نمک سے افطار کیا۔ اب روایت کے جملے ہیں عزاداران مظلوم کربلا کہ جناب امیر 28ویں کی شب کو کبھی حجرے میں جاتے تھے، کبھی حجرے سے باہر آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ اکبر، بیٹی زینب ام کلثوم نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، بابا کیا صبح کو کہیں بڑی جنگ پہ جانے کا ارادہ ہے؟ مولا کہتے میری بیٹی زینب جنگ پہ تو نہیں جانا ہے، بلکہ صبح کو معبود حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس اجرکم اللہ، تڑپ کے رو لینا عزادارو، بس 2 جملے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا نے جب مسجد میں یہ بیان کیا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک چاہنے والا تھا مولا کا، وہ 40 غلاموں کے ساتھ مولا کے دروازے کا گھیرا کرے ہوئے
ننگی تلواریں لیے ہوئے صرف غلام 40 لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور مولا اللہ اکبر غلام کھڑا رہتا تھا کہ میرے مولا کی زندگی کو خطرہ ہے، میرا مولا معبود حقیقی کی بارگاہ میں جانے والا۔ اللہ اکبر، بس سن لیا میں نے، آپ نے پڑھ دیا عزادارو، بس ایک جملہ مجھے کہنا۔ مولا جیسے ہی حجرے کے باہر آئے، چاہنے والے کو دیکھا کہ 40 غلاموں کے ساتھ گھر کا گھیرا کرے ہوئے کھڑا ہے۔ مولا نے کہا یہ بتا تو مجھے کیا مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ کہا آقا میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں، اے مولا میں آپ کو اپنا امام مانتا ہوں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، بس جیسے ہی امام کا نام لیا اس چاہنے والے نے، مولا کہتے میں امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھر واپس چلا جا۔ اللہ اکبر، بس چاہنے والا اپنے گھر گیا، زوجہ نے کہا میرے آقا کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات تمام ہو رہی تھی، رات تمام ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، مولا ادھر حجرے سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے علی حجرے سے باہر آئے، گھر میں جو مرغابیاں پلی ہوئی تھی وہ ابا کے دامن سے لپٹ گئیں، زبان بے زبانی میں کہہ رہی ہیں آقا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے آقا، یہ جو گھر میں پلی ہوئی مرغابیاں جب یہ اتنی محبت کرتی ہیں، یہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زینب ام کلثوم نے آپ کو کیسے رخصت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا مسجد کوفہ کی طرف چلے، سنو گے عزادارو، اب پہلی اللہ اکبر، اب منظر یہ ہے کہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا۔ خدا لعنت کرے ابن ملجم ملعون پر، زہر میں آلود تلوار لے کر آگے بڑھا، آقا کے سر پر تلوار کو مارا، خون کا فوارہ جاری ہوا، خاک مسجد کو اٹھایا، اپنے زخم پر لگایا، آواز دی فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس مسجد کوفہ میں آواز بلند ہوئی، الا قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جو چاہنے والا مولا کے گھر کی گھیرا بندی کیے ہوئے تھا، اس کی زوجہ نے جب جناب امیر کے قتل کی خبر سنی، ایک مرتبہ شوہر کو جھنجھیڑا، کچھ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ ادھر میرا آقا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین نے ایک گلیم میں آقا کو لیا، بیت الشرف کی طرف چلے، بس جیسے ہی گھر قریب آنے لگا، ایک مرتبہ کائنات کا امیر کہتا ہے اے میرے لال حسن، ذرا چاہنے والوں کو دور کر دو، کہیں ایسا نہ ہو زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچے۔ میں بی بی کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی، کوفے میں علی کو آپ کے پردے کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں باد حسین آئیے، یہی علی کی بیٹی، ایک رسن میں 12 گلے بندے ہیں، منادی ندا دے رہا ہے اے تماشائیوں آؤ، یہ علی کی بیٹی زینب یہ ام کلثوم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلبوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مولا ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بالخصوص تمام مومنین کو یہ 2 روز ایام جناب امیر کو بہتر سے بہتر منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی رہے، خدا را کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے مولا اس ماہ سیام میں ہم سب کو بہتر سے بہتر عبادت الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔